بہت بہت شکریہ شامی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت چیلنجنگ ٹائم ہے اور آج پاکستان مسلم لیگ نون جب یہ آج سر جوڑ کے بیٹھی تو اس کو اس بات کا ادراک تھا. کیا آپ کی کیا معلومات ہے کہ یہ اس وقت فیصلہ سازی جو ہے ان کی اور اس چیلنج کے پس منظر میں کس جانب بڑھ رہی ہے؟ کامران صاحب شکریہ. دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دو رائے پائی جاتی تھیں اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی دو رائے پائی جاتی تھی، لیکن پھر یہ ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا، تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، پھر حکومت بنائی، پھر کہا کہ ہم نے حکومت کو چلانا ہے، تو اب اس کا ملبہ اس پہ گر گیا ہے. اب تو صورت وہ ہے کہ نہ روتے کٹے ہیں نہ سوتے کٹے ہیں. شامی صاحب یہ کنسنسس ہے، کیا ہم اس کو کنسنسس کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ تمام مسلم لیگ نون اور یہ پوری حکومت لنڈن گئی اور جب ان کی بالمشافہ جناب نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب وغیرہ کے ساتھ وہاں پہ صلاح مشورہ ہوا تو جو وہاں سے فیڈ بیک مل رہا تھا وہ مسلسل نواز شریف صاحب کی ایک بہت ہی شدت سے جھجک کا اظہار کر رہا تھا، جس میں کہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد نظر نہیں آ رہے تھے اس فیصلے کے حوالے سے کہ ہم ایک اس طرح کی حکومت بنائیں جو کہ نون لیگ کے لوگ اس سے پہلے اس کو بھانمتی کا کنبہ اس طرح کا بنائیں، اس پوری صورتحال میں جائیں. اور ان کی تو ہمیشہ سے دو ٹوک رائے یہ تھی کہ ہم الیکشن میں جائیں اور صاف شفاف الیکشن کریں، ہم اپنا الیکشن لڑیں اور اپنا جو اور یقیناً اگر اس پہ عمل ہوتا تو آج پاکستان مسلم لیگ نون بہت ہی عمدہ جگہ پہ کھڑی ہوتی. تو مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ ایک بڑا کنسنسس تھا مسلم لیگ نون کا اس معاملے میں کہ ہم ایک یہ اس طرح کی حکومت ترتیب دیں اور پھر یہ تمام مسائل کو ہم لے کے آگے بڑھیں. دیکھیے خان صاحب یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن جب پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے اور کولیشن کا حصہ بننا ہے تو پھر تو یعنی نواز شریف صاحب نے کڑوا گھونٹ پی لیا نا، اور اپنی رائے جو تھی ان کی رائے کے ساتھ ملا دی. تو اب آپ جتنی بھی بحث کریں گے ماضی کو دوبارہ نہیں لکھ سکتے. اب جہاں مسلم لیگ نون آن کھڑی ہوئی ہے، چلے یہ میں نے مان لیا مستقبل تو تشکیل دے سکتے ہیں اس ماضی کے تجربے سے. یہ جو تجربہ ہوا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اب اس نے اس بات پر تو پابند نہیں کر دیا کہ وہ مستقبل کا راہ کا بھی تعین ہو گیا ہے. آج ان کو آج 4 مہینے کے بعد وہ آج بیٹھے ہیں، ادراک کر رہے ہیں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے. تو مستقبل کے حوالے سے آپ کو کیا سمت بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جب یہ معلوم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، یہ دونوں ایک پیج پر نہیں رہے، تو اس کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو جاتے اور اس کشمکش میں فریق نہ بنتے یا اس کشمکش میں عمران خان کا ساتھ دیتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اس وقت عمران خان صاحب نے نہ آپ کا ساتھ مانگا نہ آپ نے ان کا ساتھ دیا اور نہ آپ نیوٹرل ہوئے. آپ نے ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ آپ کو مہنگا پڑ گیا ہے، بھاری پڑ گیا ہے، اور اب آپ کو سوچ سمجھ کے آگے قدم بڑھانا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب اور یہ جو حکومت ہے اس کے جو اتحادی ہیں وہ بیٹھ کر آئندہ لایا عمل کو طے کریں، الیکشن کی تاریخ دیں اور اس کے انتظامات پر اتفاق کریں اور کام کو آگے بڑھائیں. اور اس سے پہلے جو معیشت کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی کنسنسس پیدا کریں. اگر آپ کی سیاست جو ہے وہ معیشت کو لے بیٹھے گی تو پھر آپ کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی. پاکستان پر تو دیکھیے اس وقت بھی اس سائل لہرا رہے ہیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بے قابو ہو جائے. تو یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ اہل سیاست
ایک دوسرے کے آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں.